السلام علیکم ناظرین۔ محرم الحرام کا مہینہ اسلامی کیلنڈر کا پہلا مہینہ ہے، ایک ایسا مہینہ جسے اللہ تعالی نے شہر اللہ یعنی اللہ کا مہینہ قرار دیا اور اسے حرمت والے مہینوں میں شامل کیا، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس بابرکت مہینے سے بہت سی ایسی باتیں، رسمیں اور نظریات منسوخ کر دیے گئے جن کا دین اسلام، قرآن کریم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم کسی بحث یا تنقید میں پڑے بغیر خالصتاً قرآن و حدیث اور مستند تاریخ کی روشنی میں یہ جانیں گے کہ اس مہینے کا اصل پیغام کیا ہے اور وہ کون سی من گھڑت باتیں ہیں جن کی اصلاح ضروری ہے۔ محرم الحرام کی اصل فضیلت اور عاشوراء کا روزہ۔ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ محرم الحرام کی فضیلت صرف ایک تاریخی واقعے کی وجہ سے ہے۔ یقیناً سانحہ کربلا تاریخ اسلام کا ایک انتہائی دردناک اور عظیم واقعہ ہے، لیکن اس مہینے کی فضیلت اسلام کے آغاز سے ہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مہینے میں روزے رکھنے کی ترغیب دی اور خاص طور پر 10 محرم یوم عاشوراء کا روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ تشریف لائے اور دیکھا کہ یہودی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی فرعون سے نجات کے شکرانے میں اس دن روزہ رکھتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہم موسیٰ علیہ السلام کے تم سے زیادہ حقدار ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عاشوراء کا روزہ رکھا اور امت کو حکم دیا کہ یہودیوں کی مخالفت میں 9 اور 10 یا 10 اور 11 محرم کا روزہ رکھیں۔ یہ ہے اس مہینے کی اصل اور مستند عبادت۔ غلو، من گھڑت روایات اور عقائد کی تردید۔ ناظرین، دین میں کسی بھی واقعے کو لے کر حد سے بڑھ جانا یا غلو کرنا ہمیشہ گمراہی کی طرف لے جاتا ہے۔ تاریخ کے نام پر بہت سے ایسے نظریات پھیلائے گئے جو صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار کے درمیان نعوذ باللہ مستقل دشمنی دکھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ پہلی حقیقت، قرآن کریم نے صحابہ کرام کے لیے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی کا اعلان فرمایا۔ اہل بیت اور صحابہ کرام ایک دوسرے کے دست و بازو تھے، ان میں رشتہ داریاں تھیں اور وہ ایک دوسرے کا بے حد احترام کرتے تھے۔ کسی بھی ایسے نظریے کو تسلیم نہیں کیا جا سکتا جو امت کے ان محسنین کی شان میں گستاخی یا تفریق پیدا کرے۔ دوسری حقیقت، دین اسلام میں ماتم، نوحہ خوانی، کپڑے پھاڑنا اور اپنے آپ کو زخمی کرنے کی سخت ممانعت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واضح فرمان ہے کہ وہ شخص ہم میں سے نہیں جو مصیبت کے وقت رخسار پیٹے، گریبان چاک کرے اور جاہلیت کی پکارے۔ اسلام ہمیں صبر اور انا للہ و انا الیہ راجعون کہنے کی تعلیم دیتا ہے، نہ کہ ہر سال کسی غم کو اس طرح منانے کی جو شریعت کے خلاف ہو۔ تیسری حقیقت، تاریخ کے نام پر گھڑی گئی جھوٹی کہانیاں اور مبالغہ آرائی پر مبنی افسانے جو ممبروں سے بیان کیے جاتے ہیں، ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسلام دلیل اور تحقیق کا دین ہے، جذباتی کہانیوں کا نہیں۔ واقعہ کربلا کا اصل پیغام۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اور ان کے خاندان کی قربانی کسی نئے فرقے کی بنیاد رکھنے کے لیے نہیں تھی اور نہ ہی اس کا مقصد امت میں تفرقہ ڈالنا تھا۔ ان کا مقصد حق کی سربلندی اور ظالم کے سامنے کلمہ حق کہنا تھا۔ امام حسین رضی اللہ عنہ نے میدان کربلا میں بھی نماز قائم کر کے یہ بتایا کہ اہل بیت کا راستہ صرف اور صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر چلنا ہے۔
لہٰذا اس مہینے کو لڑائی جھگڑے، تفرقہ بازی یا غیر شرعی رسومات کی نظر کرنے کے بجائے ہمیں ان کی سیرت کو اپنانا چاہیے۔ محرم الحرام کا مہینہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہم اپنی زندگیوں کو قرآن و سنت کے سانچے میں ڈھالیں، صحابہ اور اہل بیت دونوں سے سچی محبت کریں اور دین میں پیدا کی گئی ہر قسم کی بدعت اور غلو سے خود کو دور رکھیں۔ اگر آپ کو تاریخ اور اسلام کی روشنی میں تیار کی گئی یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت چاہوں گا۔ خدا حافظ۔